أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تم کو غافل نہ کر دیں، اور جس نے ایسا کیا تو وہ لوگ وہی ہیں خسارے اور نقصان والے۔ اور ہم نے جو کچھ تم کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اور موت آنے پہ وہ کہنے لگے اے میرے پروردگار، کیوں نہیں تھوڑی سی اور مہلت دے دی آپ نے مجھ کو، پھر تو میں دریا دلی کا ثبوت دیتا، صدقہ کرتا اور نیک و پارسا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کسی جاندار کی موت کو جب آ جاتی ہے، مدت جب آ جاتی ہے تو اس میں تاخیر نہیں فرماتے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کی خبر رکھتے ہیں۔ حضرات، یہ سورہ منافقون کی آخری آیات ہیں، جس میں پہلی آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہر انسان کا فریضہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر میں لگا رہے۔ ذکر کیا چیز ہے؟ ایک تو یہی کہ تسبیحات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور قرآن کا سب سے بہترین ذکر جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور قرآن کی تلاوت، اور یہ سارے اذکار یہ ذکر ہیں۔ ذکر کی ایک حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے زندگی کے جس موڑ پہ ہو، جس مرحلے پہ ہو، اس وقت شریعت کا کیا حکم ہے یہ اس کو یاد رہے۔ مثلا مسجد میں داخل ہو رہا ہے، شریعت کا کیا حکم ہے؟ دعا پڑھنا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو وہ دعا پڑھے۔ اسی طرح زندگی کے سارے تجارت کر رہا ہے تو کیا تجارت حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، دھوکہ دینا حرام ہے، عیب کو چھپا کے جو ہے چیز کو بیچ دینا ناجائز ہے۔ تو پوری زندگی میں جتنے مراحل ہیں، ہر مرحلے اور ہر مقام پہ اللہ کے حکم کو یاد رکھنا، یہ ہے اصل ذکر، اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ تو اللہ کا جو فرمان ہے، اللہ کا جو حکم ہے وہ یاد رہے۔ اس میں بہت سی چیزیں رکاوٹ بن کے پیش آتی ہیں، تو اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ شریعت اسلامی پہ قائم اور گامزن رہنے میں، اللہ کی یاد پہ قائم رہنے میں کبھی رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے؟ کبھی تو مال کی بہتات، مال کی کثرت رکاوٹ بنتی ہے کہ بہت زیادہ مال ہو جاتا ہے تو مال گننے میں، مال کے کاؤنٹنگ میں، جمع کرنے میں، دولت بنانے میں اب اسی میں بالکل مصروف ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ ایک مال ایسی چیز ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اگر اس کا غلط استعمال ہو۔ اسی طرح دوسری چیز اولاد ہے۔ اولاد بھی اللہ کے حکم سے انسان کو روکنے کا ذریعہ بنتی ہے اور اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے۔
تو یہ دو بنیادی چیزیں ہیں انسان کو صحیح راستے پہ گامزن نہ رہنے بلکہ ڈگمگانے میں۔ تو وہاں یہاں خاص طور پہ اللہ نے بتایا اہل ایمان کو خطاب کر کے کہ اے ایمان والو لا تلہکم اموالکم، کہ تمہارا مال یا تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تم کو غافل نہ کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نعم المال للرجل الصالح، کہ اچھے نیک انسان کے لیے مال بہت اچھی چیز ہے، وہ مال کے حق کو ادا کرتا ہے، غریبوں، فقیروں، محتاجوں، ضرورت مندوں جو ہے سب کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ تو مال ایک اچھی چیز ہے جب اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ اسی طرح دوسری چیز کیا ہے، اور اسی طرح مال جو ہے جب کثرت ہو جاتی ہے تو غفلت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح اولاد، تو اولاد صالح ہو، نیک ہو تو وہ دین کے کاموں میں معاون ہوتی ہے، مددگار ہوتی ہے، سکون کا ذریعہ بنتی ہے، گھر میں طمانینت اور اطمینان پورے طور پہ قائم رہتا ہے، یہ صالح اولاد کی۔ اسی واسطے باقاعدہ دعا ہے سورہ فرقان کے آخر میں کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، کہ بار الہا ہماری بیگمات اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنائیے، کہ گھر کے جو لوگ ہیں وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہو، کہ جو وہ کام کریں اس سے طبیعت خوش ہو، جو ہے ڈیوٹی کریں، گھر کے کام کریں، جو ہے اپنے شب و روز جو گزارے اس سے طبیعت خوش ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل ہو۔ تو یہ باقاعدہ دعا کرنی چاہیے، قرآنی دعا ہے اور مستقل اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور تو یہ ہے کہ غافل نہ کر دے اللہ کے ذکر سے مال اور تمہاری اولاد۔ اس کے بعد پھر اس پہ وعید بھی ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر ایسا ہوا، جس نے ایسا کیا یعنی مال کی وجہ سے اور اولاد کی وجہ سے وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہ لوگ گھاٹے والے لوگ ہیں، گھاٹا اٹھانے والے لوگ ہیں، وہ لوگ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں، خسران میں رہنے والے لوگ ہیں۔ پھر حکم ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک بات اللہ تعالیٰ یہ واضح فرماتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے انسانوں، یہ یاد رکھنا یہ ہمارا دیا ہوا ہے، ظاہر ہے ایک پیسہ بھی ہمارے پاس ہے، صحت بھی ہے، دولت بھی ہے، سب اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تو اس نقطے کی طرف اشارہ کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، جو ہم نے تم کو مال دیا ہے، اس میں سے خرچ کرو۔ تو جیسے ہی ہم نے دیا تو ہمارا ہے حکم ہے خرچ کرنا۔ سب سے کم خرچ کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ اگر واجب ہے تو زکوٰۃ کو ادا کر دینا یہ فرض ہے۔ اس کے بعد آپ کو اختیار ہے، جیسی ضروریات ہوں آپ نفلی صدقات اور نفلی چیزیں دیتے رہیں، ضرورت کے مطابق پھر خرچ کا حکم ہوتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ یہ خرچ کب تک معتبر ہوگا، تمہارا مال اللہ کی راہ میں کب تک لیا جائے گا، کب تک مقبول ہوگا؟ کہتے موت کے آنے سے پہلے جا کلی کے عالم میں چلے گئے، اب کوئی اعتبار نہیں، اب کیا کر سکتے؟ تو موت کے آنے سے پہلے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس موت کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ نہیں کہ انتظار کرو جب بوڑھے ہوں گے، جب جو ساری ضرورتوں سے فارغ ہوں گے تو مسجد بھی بنوا دیں گے اور شادیاں بھی لوگوں کرا دیں گے، خوب کریں گے، ابھی انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ انتظار نہیں، بلکہ موت کے آنے سے پہلے جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کیوں؟ اس واسطے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب موت کے فرشتے آ جاتے ہیں تو مرنے والا کیا کہتا ہے؟ اوے میرے رب، ہائے اللہ، اے اللہ، بس تھوڑی سی مہلت دے دیجیے، ذرا سا مجھے افاقہ ہو جائے، ایڈمٹ ہوں اور ڈسچارج ہو جاؤں ہاسپٹل سے، پھر جا کے اللہ کی راہ میں بہت خرچ کروں گا۔ تو کہتے ہیں فیقول، اس سے پہلے کہ اے پروردگار کیوں نہیں آپ نے ہماری موت کو تھوڑی مدت کے لیے مؤخر کر دیا، فاصدق، تو میں آپ کی راہ میں مال خرچ کرتا اور نیکوں میں سے ہو جاتا، یعنی پکا نمازی پارسا، بالکل میں بالکل جو ہے آپ کے تابع دار ہو کر زندگی گزارا۔
تو اس میں دونوں جو ہے باتیں ہیں کہ ایک تو موت جب آ رہی ہو تب انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ ذرا سا موت جو ہے موقع مل جائے تاکہ میں پھر نیک عمل کروں اور جو ہے نیک بن کے رہوں. اور یہ بھی اس میں شامل ہے قیامت کے روز جب اٹھایا جائے گا اور جو جہنم اور اس کی تکلیف دیکھے گا تب وہ تمنا کرے گا کہ ہمیں کاش کے ذرا سا واپس کر دیا جائے دنیا میں تاکہ ہم نیک عمل کر کے آئیں. ظاہر ہے کہ یہ خواہش وقت گزرنے کے بعد ہوگی، بے معنی ہوگی. اور پھر ایک حقیقت بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کسی جاندار کا جب وقت موعود آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہرگز اس کو آگے پیچھے نہیں کرتے. جو متعین وقت ہے انسان کے مرنے کا اسی وقت وہ انسان مرے گا، اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو کچھ آپ کرتے ہیں تم کرتے ہو اس کو جانتا ہے، باخبر ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے انسان کو اپنی اصلاح کے لیے کہ یہ انسان کا یقین، یہ ایمان تو ہے ہی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال سے باخبر ہے. جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے، سنتا ہے اور جانتا ہے. اگر یہ استحضار ہر وقت رہے تو بے شمار گناہوں سے انسان بچ جائے، نیک اور پارسا رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں بار بار کہ اللہ باخبر ہے. اب یہاں پہ یہ بات جو موت کے بارے میں بتائی گئی کہ ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے موت ٹل نہیں سکتی، جو وقت ہے وہ اپنے وقت پہ آئے گی. اب ایسے موقع پر ہمارا یہ ایمان ہے، قرآن نے بیان کیا. اس واسطے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں وبا کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے اموات کی شرح بہت بڑھ جاتی ہے. جنازہ جو ہے اٹھاتے اٹھاتے کاندھے تھک جاتے ہیں. تو ایسے وقت میں کبھی کبھی انسان طبعی طور پہ ایک مایوسی سے پیدا ہونے لگتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو ایسے وقت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو پیدا ہوا ہے وہ ضرور مرے گا اور وقت متعین پہ مرے گا. اس واسطے جو بھی موت ہو رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، ہم اس پہ راضی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو جب تک زندہ رکھے، ایمان پہ قائم رکھے، جب موت جو ہے آئے، ایمان پہ موت آئے تو یہ تمنا کرنی چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ اس کے ذیل میں یہ باتیں بھی ہیں کہ جب کوئی ایسی وبا عام ہو جو موت کا ذریعہ بن رہی ہو تو ظاہر ہے کہ یہ وبا کی حیثیت کیا ہے. تو یہ وبا جب بھی پچھلے زمانے میں بھی وبائیں آئی ہیں، جو آج وبا ہے کووڈ-19 یا کورونا اور اس کی دوسری لہر، یہ بھی ایک وبا ہے. اس سے پہلے قدیم بیماری جو ہے طاعون کی ہوتی تھی. طاعون آتا تھا، محلے کے محلے، گاؤں کے گاؤں صاف ہو جاتے تھے. طاعون کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں اور آپ نے فرمایا کہ طاعون جو ہے مومن کے لیے شہادت کا ذریعہ ہے، آزمائش ہے، اور جو ہے کافر کے لیے عذاب ہے. اسی طرح ایک حدیث میں آیا کہ بخار، بیماری، بہرحال تو بیماریاں ہوں یا بخار ہو وہ سب آزمائش ہے. تو طاعون کا علاج اس وقت موجود نہیں تھا. اب تو جیسا کہ محکمہ صحت اور حکمراں دعوے کی شکل یہ کرتے ہیں کہ ہم نے ختم کر دیا. یہ بہت بڑا بول ہے، یہ بہت بڑا بول ہے یہ کہنا کہ ملک سے یا جو ہے دنیا سے ہم نے جو ہے اس وبا کو اور اس سے جنگ لڑ لی. یہ کمزور انسان کیا جنگ لڑے گا؟ ابھی جو ہے ضرورت رک جائے تو اس کو نہیں پوری کر سکتا، سارے ہاسپٹل فیل ہونے لگیں گے. تو یہ بڑے بول سے چاہے وہ کوئی انسان ہو اس سے گریز کرنا چاہیے. یہ موت وبا جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو ختم کرے. لیکن شریعت کے احکام بھی جیسا کہ طاعون کے بارے میں کہ جس علاقے میں طاعون ہو وہاں سفر کے جاؤ مت، اور جہاں طاعون آ چکا ہو وہاں سے نکلو مت. یہ باقاعدہ صراحت موجود ہے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اسی طرح حدیث میں ہے کہ ایسا کوڑ کا مرض رکھنے والا جو بالکل واضح ہے اور اس سے زخم بھی ہے تو اس سے ایسا بھاگو جس سے شیر سے بھاگتے ہو. تو گویا وہ بیماریاں جو متعدی ہیں اللہ کے حکم ہی سے اس میں تعدیہ ہوتا ہے تو اس میں پرہیز کرنا چاہیے. اور پرہیز ہم کیا کریں؟ ظاہر ہے کہ جو ماہرین ہوتے ہیں، جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں،
اس جو ہے جراثیم کے ایکسپرٹ ہیں۔ اب عجیب آپ جانتے ہیں کہ جراثیم تیار کیے جاتے ہیں، جراثیم محفوظ رکھے جاتے ہیں، جراثیم جو ہے جنگ کے ہتھیار کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ کورونا کی جو وبا آئی ہوئی ہے یہ آزمائش ہے۔ ہمیں جہاں تک اللہ سے رجوع کرے، اللہ سے مانگے، اے اللہ تعالیٰ اس وبا کو ٹال دے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تدابیر ہیں اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ تدابیر میں ابھی تک اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تدبیر یہی بتاتے ہیں کہ آپ چونکہ بہت باریک ترین جو ہے وہ فیروس، بہت باریک ترین جو ہے وہ جرثومہ ہے اور جو ہے وہ جراثیم ہے، تو اس کو کئی لاکھ گنا بڑا کر کے بھی مشکل سے دیکھا جاتا ہے۔ تو وہ منتقل ابھی تک یہ تھا کہ فضا میں منتقل نہیں ہوتا، جسم سے جسم میں منتقل ہوتا ہے۔ اس واسطے کہتے ہیں کہ وہ اس کے لیے ماسک کا استعمال، کثرت سے ماسک کا استعمال کیا جائے، اس سے بچا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی سماجی دوری بنائی جائے۔ آپ نے نقشے اور حرم کے نمازیں اس وقت دیکھی ہوں گی، کس طرح نماز ہو رہی ہے، کتنے فاصلے سے نماز لوگ پڑھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ سب علماء کے فتوے ہیں، ماہرین علماء کے فتوے ہیں کہ ایسے وقت میں ایسا کرنا، جب ماہرین بتاتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو سماجی دوری اور اسی طرح ہاتھ کا اور منہ کا دھونا جو ہے بار بار، مسلمان جو ہے نمازی جو ہے 5 مرتبہ وضو کرتا ہے، اچھا خاصا ہے، اس سے جو ہے جراثیم دور ہو جاتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہوا کی بات ہے، شریعت نے علاج کو، تدابیر کو، پرہیز کو اختیار کرنا ضروری قرار دیا ہے۔ اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا بھی کریں، اس وبا سے پناہ بھی مانگیں، اللہ کی پناہ میں آئیں، اور جو تدابیر ہیں اس کو بھی اختیار کریں۔ اللہ تعالی ہماری اور ملک کی اور سارے عالم کی حفاظت فرما اور اس بیماری سے ہمیں نجات دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔